بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سبق جاری و ساری ہے مسند امام اعظم کا، اور اس کے اندر ہم نے پچھلی سبق کے اندر تین حدیثیں پڑھی تھی، اور آج بھی اسی طرح ہم نے اس کا قدری فرقوں کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں کیا ہمارا عقیدہ ہے وہ بھی ہم نے پچھلے اسباق کے اندر ہم نے ذکر کیا۔ آج کا جو سبق ہے وہ آج کا سبق ایک دوسری ٹاپک پر ہے، یعنی شفاعت کے بارے میں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو بھی انبیاء کرام ہیں وہ بھی شفاعت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر قیامت والے دن شفاعت کریں گے اپنی امت کے۔ اسی طرح جو علماء کرام ہیں، جو اولیاء اعظام ہیں، یہاں تک کہ جو حفاظ ہیں، وہ بھی اپنے متعلقین کی کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے۔ تو یہاں سے جو احادیث شروع ہو رہی ہیں وہ شفاعت کے بارے میں شروع ہو رہی ہیں۔ تو احادیث پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یزید بن صہیب ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت یزید بن صہیب سے روایت ہے، وہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یخرج اللہ تعالی من النار من اہل الایمان بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کچھ کہہ رہے تھے؟ اسکرین شیئر نہیں ہو رہی۔ چلو آواز تو آ رہی ہے نا، اسکرین ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، وہ ویڈیو جب آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر اسکرین شو ہو رہی ہوگی۔ اب یہ آواز آپ سنیں صحیح سے، ٹھیک ہے؟ تو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یخرج اللہ تعالی من النار، اللہ تعالی جہنم سے نکالے گا، من اہل الایمان، اہل ایمان والوں میں سے، جو اہل ایمان ہوگا اور گناہ کبیرہ کے سبب کیا ہو گیا ہوگا؟ جہنم میں داخل ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالے گا بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، پھر شفاعت ہوگی تو وہ جو گناہ گار بندے تھے ان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد قال یزید فقلت ان اللہ تعالی یقول وما هم بخارجین من النار۔ تو جو یزید ہیں، حضرت یزید بن صہیب، وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کرنے لگے جب انہوں نے یہ حدیث پڑھی، کیونکہ اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ ہیں۔ تو جابر بن عبداللہ نے جب یہ حدیث پڑھی تو حضرت صہیب کے بیٹے یزید بن صہیب نے کیا کیا؟ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن کے اندر فرما رہا ہے، ان اللہ تعالیٰ یقول، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وما هم بخارجین من النار، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جہنم سے نکلیں گے نہیں، کہ جب وہ جہنم میں کوئی داخل ہو گیا تو جہنم سے نہیں نکلیں گے، وما هم بخارجین من النار، اور وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پر حضرت جابر نے کیا فرمایا؟ قال جابر اقرأ ما قبلہا، حضرت جابر نے فرمایا کہ اس آیت سے پہلے جو آیت ہے وہ پڑھ۔ تو اس نے پڑھا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی بے شک وہ لوگ جو کفر کریں گے وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ انما ہی فی الکفار، بے شک یہ جو آیت ہے وہ کس کے بارے میں؟ کفار کے بارے میں، صحیح ہے؟ یعنی اس حدیث سے یہ مسئلہ اخذ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایمان لے آتا ہے اور گناہ کبیرہ کرنے کی سبب وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ ان گناہوں کی سزا کاٹ کر پھر بالآخر جنت میں داخل ہوگا۔ پچھلے اسباق کے اندر بھی ہم نے پڑھا ہے، گناہ کبیرہ کرنے والے کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گناہ کبیرہ کرنے والے کی کیا کریں گے؟ جو جہنم میں داخل ہو چکا ہے وہ اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ تو جب وہ شفاعت فرمائیں گے تو وہ جہنم سے نکل کر کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، صحیح ہے؟
پھر جو کفار ہیں یہ تو ہو گیا اہل ایمان والوں کا ایک مسئلہ، لیکن جو ایمان نہیں لا چکا جو کفار ہیں وہ کفار ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہیں گے؟ جہنم میں رہیں گے، وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو آیت تھی وما ہم بخارجین من النار، تو یہ آیت کفار کے بارے میں تھی، مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس کے نیچے حدیث پاک ہے وفی روایت یخرج قوم من اہل الایمان بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث پاک اور جو اوپر والی حدیث پاک اس کے سیم الفاظ، یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ تو ایک روایت میں کیا ہے؟ یخرج قوم من اہل الایمان، اہل ایمان میں سے ایک قوم نکلے گی جہنم سے، صحیح ہے، بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کرنے سے۔ قال یزید نے کہا قلت، تو میں نے عرض کی، سوال کیا، کس سے؟ حضرت جابر سے، کہ ان اللہ تعالیٰ یقول وما ہم بخارجین منہا، اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ فقال جابر اقرأ ما قبلہا، تو حضرت جابر نے کہا، فرمایا کہ تم اس آیت سے جو پہلی آیت ہے اس کو پڑھ، اقرأ ما قبلہا، اس آیت سے پہلے جو آیت ہے اس کو تم پڑھ۔ تو انہوں نے پڑھا ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، تو ذالک الکفار، تو وہ کفار ہیں، یعنی کفار جب جہنم میں داخل ہو گئے تو اس سے نکلیں گے نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسری روایت بیان کر رہے ہیں وفی روایت ان یزید، اور ایک تیسری روایت ہے حضرت یزید سے، قال سألت جابرا، فرما رہے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے سوال کیا عن شفاعت کے بارے میں، فقال، تو حضرت جابر نے فرمایا یعذب اللہ تعالی قوما من اہل الایمان بذنوبہم، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں سے ایک قوم کو عذاب فرمائے گا بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب، کہ انہوں نے گناہ کیے، گناہ کرنے کی سبب اہل ایمان کو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ ثم یخرجہم بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تعالیٰ ان کو، اہل ایمان کو کیا کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جہنم سے نکالے گا، سرکار شفاعت کریں گے پھر ان کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ فأین قول اللہ تعالی عز وجل، تو حضرت جابر سے سوال کیا کہ تو اللہ تعالیٰ کی قول کا کیا مطلب ہے کہ وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں؟ فذکر الحدیث، تو انہوں نے پچھلے والی حدیث بیان کی کہ وہ کیا ہیں؟ کفار کے بارے میں ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے حضرت، آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز۔ اتنا کافی، سبق کافی ہے یا آگے بھی چلیں؟ جیسے آپ کی مرضی۔ بس اتنا کافی ہے، ٹائم بھی ہو گیا ہے، اس میں سے اگر کوئی چیز رہ گئی ہو سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔